الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ ہم نے مشکوٰۃ شریف کا ترجمہ کہہ لیجئے یا شرح کہہ لیجئے شروع کیا، اور الحمدللہ اجتماع کے دوران پہلی جلد مکمل ہو گئی۔ ہم اپنے روٹین کے مطابق بیان کرتے رہے، اللہ کو جتنا منظور تھا، جتنی اللہ کریم نے توفیق دی۔ یہ بات خود میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی کہ یہ اتنی بڑی جلد کیسے مکمل ہو گئی۔ یہ اللہ کریم کا احسان ہے اور اس کا کرم ہے، ورنہ ممکن نہ تھا۔ دنیا میں جتنے حساس اور نازک ترین امور ہیں، ان سب میں سب سے حساس، سب سے نازک ترین کام قرآن و حدیث کا ترجمہ یا تشریح دوسری زبان میں کرنا ہے۔ ترجمہ کہتی ان الفاظ کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کو ہے، اور یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمیں روزمرہ کے احکام اور مسائل جو اخذ کرنے ہیں وہ فقہ سے اخذ کرنے ہیں۔ ہم میں وہ اہلیت نہیں کہ براہ راست قرآن یا حدیث سے مسئلہ اخذ کر سکیں۔ قرآن میں بھی ناسخ و منسوخ بھی ہے، تقدیم و تاخیر بھی ہے، کن آیات سے کیا مراد ہے، وہ کب نازل ہوئی، کس موقع پر، کس سوال کا جواب تھا۔ یہ بہت سی چیزیں زیر بحث آتی ہیں۔ حدیث شریف بھی وہی الہی ہے، قرآن وہی مطلب کہلاتا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ اور مفاہیم دونوں اللہ کریم کی طرف سے، مفہوم بھی من جانب اللہ ہے، الفاظ بھی اللہ جل شانہ کے منتخب کرنا ہے۔ حدیث شریف وہی غیر مطلب ہے۔ قرآن کریم خود گواہ ہے کہ حدیث بھی وہی ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی، اپنی پسند، اپنی خواہش سے قوت گویائی کو استعمال نہیں فرماتے۔ لیکن قرآن نے کتنی نازک بات ارشاد فرمائی۔ یہ نہیں کہ لب نہیں ہلاتے، زبان نہیں ہلاتے، نہیں، قوت نطق ہوتی ہے، قوت گویائی۔ ما ینطق، قوت گویائی کو ہی کام میں نہیں لاتے جب تک وہی الہی نہیں ہوتی۔ تو حدیث بھی وہی الہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، لیکن یہ وہی غیر مطلب کہلاتی ہے۔ اس میں مفہوم اللہ کریم کی طرف سے ہوتے ہیں، الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ جب ان سے مسائل اخذ کرنے ہوتے ہیں تو حدیث میں بھی اسی طرح ناسخ و منسوخ ہیں۔ ایک حکم ایک وقت کے لیے تھا، دوسرے وقت کے لیے اس میں کچھ تبدیلی آ گئی۔ اب جو حضرات پہلے تو صحت حدیث آتی ہے،
صحت حدیث میں حدیث پہ اعتراض نہیں ہوتا، اس کی روایت کرنے والوں کی پڑتال ہوتی، کس نے کیا بیان کیا، اس نے کس ہستی سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا. تو یہ راویان حدیث کا سلسلہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے. پھر اس میں علماء بہت تحقیق فرماتے ہیں محققین حضرات کہ کیا جن لوگوں کے درمیان روایت ہے ان میں ملاقات بھی ثابت ہے یا سنی سنائی روایت آگے کسی نے کر دی. پھر وہ ان کی تاریخ پیدائش تاریخ وفات پہ بحث کرتے ہیں کہ کیا یہ بندہ جس سے روایت کر رہا ہے اس کی زندگی میں دنیا میں موجود بھی تھا، اگر تھا تو اس کی عمر کیا تھی، بالغ تھا، بچہ تھا، کیا عمر تھی، کہاں ملاقات ہوئی، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، جس سے روایت کرتا ہے وہ کہاں کا رہنے والا ہے، کس سلسلے میں کس طرح ملاقات ہوئی. تو یہ بڑی لمبی تحقیق ہوتی ہے، بلکہ اسماء الرجال کا ایک فن ہے، لوگوں کے ناموں کی تحقیق، جو صرف مسلمانوں کو اللہ نے عطا فرمایا. حدیث شریف میں اس کی بہت اہمیت ہے. جتنے لوگوں سے حدیث کی روایت ہوئی ہے ان سب کے نام اس میں جمع کر دیے گئے، اور وہ الف سے لے کر یہ تک اس ترتیب سے ہیں. اس میں دیکھا جائے تو اس بندے کا نام، اس کا والد، اس کا قبیلہ، ان کا کردار، اس بندے کا ذاتی مزاج، وہ سچا تھا یا اس پر کسی نے جھوٹ کا بھی الزام لگایا، اس کا کاروبار کیا تھا، حصول رزق کے وسائل کیا تھے، جائز تھے ناجائز تھے، پوری اس کی زندگی کی تصویر سامنے آ جاتی. اس سب پہ بحث جو کر سکتے اسی کو مجتہد کہتے ہیں، جس کا علم اتنا وسیع ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کو احاطہ کرتا ہے. پھر وہ قرآن و حدیث سے اخذ کرتا ہے مسائل کو، اسے مجتہد کہتے ہیں، اور عامت الناس پھر اس کی پیروی کرتے ہیں. لہذا ہم براہ راست مسائل اخذ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ساری حدیثیں ان مسائل کی تائید کر رہی ہوتی ہیں جو ائمہ نے ہمیں بتائے ہیں. اس میں بہت نزاکت اس وقت آ جاتی ہے کہ جب آپ ایک زبان کو دوسری زبان میں منتقل کرتے ہیں تو کیا پہلے آپ نے اس مفہوم کو سمجھا جو اس زبان میں تھا، کہ جس نے ارشاد فرمایا اس کی مراد کیا تھی. اب یہ کہاں سے سمجھ آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا اس کی مراد حضور کی کیا تھی. کیونکہ عربی لفظوں کے تو ایک لفظ کے کئی معنی ہیں اور کئی مرادیں نکالی جا سکتی ہیں. اگر ترجمہ کیا جائے تو کئی پہلو نکل آتے ہیں، تو پھر کون سا پہلو متعین کیا جائے. یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے سننے والے سامعین جو تھے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. پتہ کرنا پڑتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس کا مفہوم کیا سمجھا، اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو، اور حضور نے اس کی تصدیق فرمائی کہ تم ٹھیک سمجھے. وہ مفہوم آگے کنوے کرنا پڑے گا، ورنہ اس سے عربی صرف و نحو اور گرامر کے زور سے یا عربی ادب کے علم کلام کے زور سے ہم کوئی معنی متعین کرتے ہیں تو ہم گمراہ ہو جائیں. مسلمانوں میں اور اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے.
فروع میں اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اصول پہ سب متفق ہوتے ہیں۔ فرعی اختلافات جو ہوتے ہیں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ فرعی اختلاف وہ ہوتے ہیں کہ ایک چیز کو صحابہ نے سمجھا اور ان کے کام میں بھی فرق ہے، ایک نے ایک طرح سے عمل کیا، دوسرے نے دوسری طرح سے کر لیا، کیونکہ اس بات میں دو پہلو تھے۔ تو حضور اکرم اس کے بارے ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ستارے بھی سارے سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، چاند خود سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، ستارے براہ راست سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ شمس نبوت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام ستارے ہیں، بارگاہ رسالت سے خزینہ علوم حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کا دامن تھام لوگے ہدایت پا جاؤ گے، کیونکہ اصول میں کسی میں اختلاف نہیں۔ جب فروع میں اختلاف ہوتا ہے تو اس بات کے دو یا تین پہلو ہیں تو تینوں پہلوؤں پہ عمل ہو جاتا ہے جو باعث برکت ہے، اس میں لڑنے بھڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھنے کے لیے میں عرض کر دوں کہ ہمارے غیر مقلد بھائی اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیروکار نماز میں ہر تکبیر پہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں، جہاں بھی اللہ اکبر آتا ہے وہ ہاتھ کانوں تک لے جاتے ہیں۔ حنفی حضرات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیروکار جو ہیں وہ تکبیر اولیٰ پہ نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانا تکبیر پہ یہ اصول ہے، تو اصول پہ تو سارے متفق۔ آگے اس کی فرع یہ ہے کہ ہر تکبیر پہ اٹھانا ہے یا ایک بار۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دونوں ثابت ہیں، آپ نے ہر تکبیر پہ بھی ہاتھ مبارک اٹھائے اور ایک بار بھی اٹھائے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں، حضور نے جب اٹھائے تو ہر تکبیر پہ اٹھانا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آخری عمر میں آپ صرف ایک بار اٹھاتے تھے، تو جو فعل آپ کا آخری عمر کا ہے وہ زیادہ قابل تقلید ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ یعنی یہ جو فروعات کا فرق ہوتا ہے اس میں یہ نہیں کہا جاتا تم غلط ہو میں ٹھیک ہوں، کہتے تم بھی ٹھیک ہو لیکن اس سے میں جو زیادہ بہتر کر رہا، تو یہ تو اختلاف نہ ہوگا۔ اسے فرقہ سمجھنا نادانی ہے، آج کل اسے بھی فرقہ بنا لیا۔ تو فرقے باطلہ جتنے ہیں اسلام میں تو کوئی فرقہ نہیں، تو یہ کہاں سے آ گئے؟ من مانا ترجمہ یا تفسیر قرآن و حدیث کی کر کے فرقہ بنا لیا جاتا ہے۔ جو مفہوم صحابہ نے سمجھا، حضور کے سامنے عمل کیا، حضور نے اس کی تصدیق فرمائی، اسے چھوڑ کر عبارات عربی کو محض عربی زبان سمجھ کر ترجمہ کر لینا اور کہنا یہ قرآن میں ہے یہ حدیث میں، ایک نیا فرقہ بنا لیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہر باطل فرقہ قرآن و حدیث اٹھائے پھرتا ہے جو مسلمانوں میں سے بنا ہے، کافر کی بات نہیں کر رہا میں، مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں وہ سب کے پاس قرآن حدیث ہے، یہ جی قرآن ہے یہ حدیث ہے۔ بھئی یہ کیا ہو گیا کہ ایک ہی قرآن ایک ہی حدیث اور اتنے طبقے بن گئے؟ وہ صرف اپنی، تو یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے کہ جب حدیث شریف کا ترجمہ یا تفسیر یا شرح کی جائے تو وہ بات مد نظر رکھی جائے کہ صحابہ کبار نے اس کا کیا مفہوم سمجھا، وہ خود سمجھا جائے، پھر آگے عامت المسلمین تک پہنچایا جائے۔ یہ اتنی ذمہ داری کا۔ پھر اس میں ایک اور نازک مقام آتا ہے، آپ نے صحیح سمجھ لیا، آپ بیان بھی صحیح کر رہے ہیں، لیکن آپ کے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ ایسا ہے کہ آپ کے سننے والا دھوکہ کھا سکتا ہے۔
آپ نے صحیح بتایا لیکن الفاظ ایسے تھے کہ سننے والا بھٹک گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کا ذمہ دار کہنے والا ہوگا اور اس کے ذمہ جھوٹ لکھا جائے گا کہ اس نے غلط پیغام پہنچایا۔ اب یہ اتنا نازک کام ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی دماغی استطاعت قابلیت دیکھ کر اس سطح پر ان سے بات کرو۔ اپنا علم نہ بگاڑتے رہو موٹے موٹے الفاظ اور مشکل جملے استعمال کر کے میں بڑا عالم ہوں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک عام آدمی جسے وہ مین ان دا اسٹریٹ کہتے ہیں، عام آدمی گلی محلے کا بندہ جو ہے، وہ بات سمجھ لے جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں، جو منشأ رسالت پناہی تھا، جو صحابہ کرام نے سمجھا، جسے اس سے آپ نے سمجھا، اسے اس کی زبان، اس کی علمی استطاعت کے مطابق سمجھا۔ اب ایک 3-4 سال کا بچہ ہے، آپ اس سے بات کرتے ہیں جو ایم اے کوالیفائڈ کو سمجھانی چاہیے، وہ کیا سمجھے گا؟ اس سے بات کرنے کا آپ کو اس سطح پہ آنا پڑے گا جتنے 4 سال کے بچے کا شعور ہوتا ہے، تب اس کی سمجھ میں بات آئے۔ تو یہ بہت نازک معاملہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں جس کی بات لوگوں نے غلط سمجھی اس کے ذمہ ہوگا کہ اس نے غلط بتائی ہے، قیامت کو وہ ذمہ دار ہوگا۔ پھر آگے اور نازک مقام آتے ہیں، یہ بڑا نازک معاملہ ہے کہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے، سمجھا نہیں سکتا، اسے بیان کرنا ہی نہ چاہیے، جو سمجھ رہا ہے اس پر عمل کرے۔ آگے سمجھا سکتا ہے تو بات کرے، ورنہ لب نہ کھولے۔ پھر آگے ایک اور موڑ آ جاتا ہے، بعض لوگوں کو یہ بڑا دعویٰ ہوتا ہے مجھے نبی علیہ السلام سے بہت محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، یہ ہے وہ ہے، پھر وہ اوصاف نبوی کو اتنا بڑھاتے ہیں، کھینچ تان کر اسے اوصاف الوہیت میں جا شامل کرتے ہیں۔ یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ کوئی عشق نہیں ہے، یہ دماغ کا فطور ہے، یہ اپنی خواہشات کی پیروی ہے۔ اتنا طول دینا کہ صفات میں اللہ کریم کی صفات میں جا شامل کرنا، یہ کوئی عظمت نبوت نہیں ہے، یہ حضور پر بہتان ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگا ہے وہ پھر کہاں چھپے گا، اس کو کہاں ٹھکانہ ملے گا۔ ایک عام آدمی پر بہتان لگانے کی سزا کیا ہے، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کے ذمے ایسی بات لگانا۔ پھر دوسرے کو بڑا ناز ہوتا ہے اپنی توحید پرستی پر، میں بڑا مواحد ہوں، میں اللہ کو واحد شریک ہوں۔ پھر وہ توحید اس میں سمجھتا ہے کہ انبیاء اولیاء صلحاء کی توہین کی جائے تو توحید چمک اٹھتی ہے۔ یار یہ کیا ہوا؟ اور یہ دو چیزیں عام تراجم اور ان میں پائی جاتی ہیں، متقدمین میں نہیں تھیں۔ آج کل جو ہمارے عہد کے جن لوگوں نے ترجمے تفسیریں کی ہیں ان میں ملتی ہیں کہ عظمت الہی کے لیے اللہ کے مقرب بندوں کی توہین کرنا یہ عظمت الہی ہے۔ ہر ایک کا اپنا مقام، اپنا درجہ ہے، عالم کا اپنا درجہ ہے، عالم ربانی کا اپنا درجہ ہے، اہل اللہ کا، اولیاء اللہ کا اپنا مقام ہے، صوفیاء کا اپنا درجہ ہے، تابعین تبع تابعین صحابہ کے اپنا مقام ہے، نبی کی عظمت اپنی ہے، انبیاء کا اپنا مقام ہے، عظمت الہی سب سے بالا تر ہے، تو سب کا لحاظ کرتے ہوئے اس گلی سے گزرنا پڑتا ہے۔
کسی کی عظمت مجروح بھی نہ ہو، کسی کی عظمت کو کھینچ کر دوسرے میں شامل بھی نہ کیا جائے۔ یہاں جب کہ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم جس پیر جس مولوی کے پیچھے لگ جاتے ہیں انہیں لاکھ بتاؤ قرآن میں یہ حدیث کہتے نہیں، ہمارے پیر صاحب یہ کہتے ہیں، خدا کے بندے تمہارا پیر تمہارا نبی ہے یا تمہیں محمد رسول اللہ کا اتباع کرنا؟ بعض ہمارے بڑے بڑے دانشور، کسی ایک شخص نے ایک مذہبی جماعت بنا دی، وہی ان کا خدا بھی بن گیا، رسول بھی بن گیا، بات گھما پھرا کر وہاں تک لاتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں فرمانے والے؟ میں کون ہوتا ہوں فرمانے والا؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ فرمانا کام اللہ کا ہے، پہنچانا کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات منوانی ہے تو کہو یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی یہ تشریح اللہ کے حبیب نے کی، ماننی پڑے گی، بات ختم ہوگی۔ آپ نے دیکھا کوئی جاتا ہے وہاں تک، یہیں بریک لگ جاتی ہے۔ ہمارے حضرت صاحب یہ آپ کے حضرت صاحب کو کیا کریں بھائی، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی کی امت ہیں، آپ کے حضرت کے نہیں ہیں۔ اور بڑے بڑے عالم پڑھے لکھے لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اتنے پھنسے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جو ان کی بات نہیں مانتے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ لو جی، تو یہ درجہ تو انبیاء کا ہے۔ آپ نے سیاسی لیڈروں کو یا اپنے عہد کے علماء یا اپنے پیروں کو یہ درجہ دے دیا جو انبیاء کا ہے، تو بھئی یہ بڑا نازک مقام آتا ہے کہ عظمت رسالت بھی مجروح نہ ہو، راویوں کا تقدس برقرار رہے اور عظمت الہی اپنے مقام پر جگمگا رہی ہو، اس پہ داغ نہ ہے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت نازک، بہت احتیاط جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو میں سمجھا میں نے بیان کرنا، تمہاری سمجھ کیا حیثیت رکھتی؟ جو انہوں نے سمجھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، ان کے سمجھنے کی تائید اس لیے ہو گئی کہ جو انہوں نے سمجھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمل کیا، اور پھر حضور نے اس کی تائید فرمائی کہ یہ ٹھیک ہے جو تم نے کیا، یہی مراد تھا۔ یہ بات ہے سمجھنے کی، وہاں سے بات پیش کرو۔ اب حدیث شریف گزری نا، آپ کو یاد ہوگا، شاید ہم سنتے ہیں ثواب کے لیے، یاد رکھنے کے لیے کم ہی سنتے ہیں، کہ دو صحابی تھے، نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں تھا، دونوں نے تیمم کر کے نماز ادا کر لی۔ اب اس نماز کا وقت نکلا نہیں تھا، چل رہے تھے، آگے پانی مل گیا۔ اب ایک نے کہا ابھی نماز کا وقت ہے اور پانی مل گیا تھا، تیمم تو ختم ہو گیا، تو اس نے وضو کر کے نماز دوہرا لی۔ دوسرے نے کہا بھی سنت ہے، حضور کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اس وقت نماز ادا کرنی تھی، پانی نہیں تھا، تیمم سے ادا کر، مل گیا تو کیا ہوا، ہم نے تو نماز ادا کر لی۔ ایک نے دوہرا لی، ایک نے نہیں دوہرائی، لیکن کیا خوش نصیب تھے وہ، بارگاہ رسالت پناہی میں حاضر ہوئے، اپنا معاملہ پیش کر دیا۔ وہ جس نے نہیں دوہرائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے سنت پر عمل کیا، درست کیا، ٹھیک کیا۔ جب نماز ادا ہوگی ٹھیک۔ اب دوسرے نے دوہرا لی تھی، وہ منتظر تھا مجھے کیا ارشاد ہے، فرمایا تو نے دوہرا لی، اچھا کیا، تجھے دو نمازوں کا ثواب مل گیا۔ یعنی فرض تو اس وقت ادا ہو گیا، جو دوہرائی وہ نفل ہو گیا، اس کے ثواب الگ مل جائے۔ فرض تو اس کا بھی ادا ہو گیا، لیکن جو اس نے دوہرائی وہ ضائع نہیں جائے گی، وہ نفل ہو جائے گی، اور تجھے دو نمازوں کا ثواب مل جائے۔ تو ان لوگوں کو اللہ نے
یہ سہولت عطا کی تھی کہ جو وہ سمجھتے تھے اس کی تصدیق کر لیتے تھے کہ کیا ہم نے صحیح سمجھا یا رسول اللہ، ہم نے ٹھیک عمل کیا، کیسے خوش نصیب لوگ، ہم کہاں سے کرائیں؟ ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم بات کا وہ ترجمہ، وہ مفہوم لیں جو صحابہ کرام نے سمجھا۔ اگر اس سے ہٹ گئے تو بات سے ہٹ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں ما لا یرضا بہ القائل، کہنے والے کا جو مقصد تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا، کہنے والا اس بات پہ راضی نہیں جو آپ آگے کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں فوج میں بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ 8-10 بندے اپنے کھڑے کر دیتے ہیں، اور جو امیدوار ہوتے ہیں، کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کو بلا کر اسے 2 جملوں کا ایک پیغام دیتے ہیں۔ اب اس نے اگلے اس بندے کو پہنچانا ہوتا ہے، وہاں ایک کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے، اس نے سن کر اگلے کو پہنچانا ہوتا ہے، وہاں آگے ایک کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے، اس نے اس سے سن کر آگے وہ جب 10ویں بندے کے پاس جاتی ہے تو بات ہی کچھ سے کچھ ہو جاتی، بدل جاتی۔ اگر نہ بدلے تو تب وہ پاس ہوتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک بات سمجھی، ٹھیک آگے پہنچائی۔ ورنہ ہوتی یہ ہے کہ پہلے کو کچھ کہا جاتا ہے، وہ اپنی عقل کے مطابق سمجھتا ہے، جب آگے بیان کرتا ہے تو جو اس نے سمجھا وہ بیان کرتے ہیں اپنے الفاظ۔ اب اس کے سننے والے نے اس کے الفاظ سے کیا سمجھا وہ آگے اپنے الفاظ میں بیان کرتا۔ اب اگلے نے اس سے کیا تو 8ویں 10ویں بندے تک جاتے وہ ساری بات بدل جاتی ہے، کہنے والے کا جو مقصد تھا وہ اور تھا، وہاں سننے والے کو کچھ اور ملتا ہے، تو فیل ہو جاتا ہے۔ پاس ہونے کی شرط یہ ہوتی ہے کہ جو کہا گیا ہے وہی آگے پہنچے۔ تو قرآن و حدیث کے ترجمے میں جو میں چاہتا ہوں مجھے پسند ہے وہ نہیں، جو آپ کو پسند ہے وہ نہیں۔ یہی قصور تھا اہل کتاب کا، جسے قرآن بار بار دہراتا ہے کہ یہ کیوں گمراہ ہوئے۔ یہ اللہ کی کتاب سے وہ تفسیریں، وہ ترجمے کرتے تھے جو لوگوں کی خواہش ہوتی تھی۔ کیوں ایسا کرتے تھے؟ پھر لوگ انہیں پیسے دیتے تھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ دنیا کے چند ٹکے لے کر میری آیات کو مت بیچو۔ اسی پر قومیں گمراہ ہوئیں، تباہ ہوئیں، عذاب آئے کہ چند روپے لینے کے لیے یار میری بات بیچ رہے ہو۔ یہ گناہ آج ہم میں بھی ہے، چل رہا ہے، ہم بھی غلط فتوے دیتے ہیں، غلط احکام کہتے ہیں، غلط باتیں بیچتے ہیں، اور جو چاہو روپے دے دو، قرآن و حدیث سے ثابت کرا۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ جب تک جہاں تک لوگ اس سے گمراہ ہوتے جائیں گے، وہ جتنا عذاب ان کو ہوگا اتنا اس اکیلے کو ہوگا جس نے یہ بتایا تھا۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ بندہ ممبر پر بیٹھ جائے اور قرآن کی شرح بیان کرنے لگے یا حدیث کی شرح بیان کرے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ابھی ہم نے کل چند آیات مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر اللہ نے توفیق دی بیان کی۔ آپ نے شاید نہ سوچا ہو، میں کل سے اس بات پہ پریشان تھا کہ قرآن کریم کیا منظر کشی کرتا ہے، مولوی کیا منظر دکھاتا ہے۔ آج کے مولوی کی ہم بات دیکھیں، ہمیں وہ بتاتا ہے انبیاء لڑ رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ہم نے کل قرآن سے پوچھا، وہ کہتا ہے نبی نبی ہوتا ہے، صحابی صحابی ہوتا ہے، عالم دین اور عالم ربانی عالم ہوتا ہے۔ بھئی عام مسلمان جو یہ کام کرے گا اس کا درجہ یہ ہے کہ قیامت گزر جائے گی اور اسے بھنک بھی نہیں پڑے گی، لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا، اس کا استقبال ہو رہا۔ اگر عام مومن یہی تھا نا قرآن میں،
عام مومن کا یہ حال ہے تو انبیاء کی عظمت کہاں ہوگی؟ مولوی ہمیں کہتے ہیں وہ تڑپ رہے ہوں گے، وہ لرز رہے ہوں گے. کتنی بات بدل جاتی ہے مولوی تک آتے اور مولوی سے ہم تک آتے. اسی بات پہ اندازہ کر لیجئے کہ کہیں کبھی کسی مولوی نے ہمیں عظمت انبیاء کا یہ پہلو آج تک دکھایا ہے؟ یہ تو عام مومن کی بات قرآن کریم کر رہا ہے. اب اس میں اہل علم کا درجہ و مقام اپنا ہے، اہل اللہ کا، ولی اللہ کا اپنا ہے، تابعین تبع تابعین کا، صحابہ کا اپنا ہے، عظمت انبیاء اس سے اوپر ہے. اگر عام مومن کا وہاں استقبال ہو رہا ہوگا تو ان کا درجہ، ان کا مقام کیا ہوگا؟ یہ بات کبھی ہمیں مولوی نے بتائی؟ تو ہم نے قرآن ہی سے پڑھی ہے، ہم نے کہیں کہاں سے لائے؟ یہ فرق پڑ جاتا ہے. میں اللہ کی قسم میں رات سے پریشان ہوں کہ یار یہ ساری عمر ہمیں بتاتے کیا رہتے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ کیوں اصل رخ ہمارے سامنے نہیں آتا؟ بلکہ عام آدمی کے ذہن میں تو اللہ کا تصور یہ بٹھا دیا گیا کہ کوئی بڑی جابر ہستی ہے اور تاڑ میں بیٹھی ہے، قابو آئے اسے کٹ پھنڈ کر ادھر کر دو. اس کے کرم کا کوئی پہلو، اس کی رحمت کا کوئی پہلو، اس کے احسانات کا کوئی پہلو ہمارے سامنے ہی نہیں آتا. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. بھائی اللہ کو بھا ہے، اللہ سے ڈرو. ڈرو اپنے آپ سے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے رشتہ کرم ہے اس کے ٹوٹنے سے ڈرو. وہ اللہ کی طرف سے نہیں ٹوٹے گا، آپ توڑو گے تو ٹوٹے گا. تو پھر ڈرو اپنے آپ سے، اپنے کردار سے، اپنی سوچ اور فکر سے، اس سے ڈرو. اب ان سب باتوں میں توازن قائم کر کے بات کو عام آدمی تک پہنچانا کوئی آسان کام ہے؟ یہ صرف اس قادر کریم کا کرم ہے، وہ جسے توفیق دے دے. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. وہ جب چاہتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام وادی طیہ میں تشریف لے گئے کہ وہاں روشنی ہے، آگ ہوگی، رات ہے، ٹھنڈ ہے، سردی ہے. تو بچوں سے کہا بیٹھو، وہاں آگ جل رہی ہے تو کسی نے جلائی ہوگی. تو میں اس سے پتہ بھی راستے کا پوچھ کر آتا ہوں کہ ہم کہاں ہیں اور جہاں ہم نے جانا ہے کس سمت سفر کریں، یہ بھی پتہ چل جائے گا. جو بندہ جہاں آدھے راستے میں بیٹھا ہے اسے راستوں کا بھی پتہ ہوگا. اور کچھ انگارے آگ کے لے آتا ہوں، یہاں ہم بھی جلا لیں گے تو رات آرام سے گزر جائے گی. تو وہاں گئے تو دیکھا ایک خشک درخت ہے اور وہ جھاڑی ہے اور جو درخت ہے خشک سا وہ جل رہا. حیران ہوئی تو آواز آئی، موسیٰ حیران نہ ہو، میں اللہ ہوں رب العالمین. تجلی صفاتی تھی، آگے ربوبیت کا ذکر ہے. تجلی ذاتی سے تو اس نے نابود ہو جانا تھا، جلنا کہاں تھا. تجلی ذاتی ہوتی تو درخت ساری وادی تباہ ہو جاتی، بچتے ہی کچھ نہیں. تجلی صفاتی تھی. ان اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں جو جہانوں کا رب ہے، یعنی میری صفاتی تجلی ہے. تو یار اس نے اس خشک درخت سے جو محض جلانے کا رہ گیا تھا اس سے اپنی بات پہنچانے کا کام لے لیا. وہ کسی بندے سے لے لے تو اس کا کرم ہے. یہ بغیر اس کے احسان کے یہ کام نہیں ہو، بندہ خود نہیں کر سکتا. اس میں کوئی علمی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، کوئی طاقت بگھارنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دانشوری کی نہیں ہے. وہ جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کام لے لیتا ہے. یہ اس کا کرم ہے کہ اس کام کی توفیق اس نے دے دی، تو یہ اس کا کرم ہے. تو یہ چاری چیزیں مد نظر رکھ کر قرآن کریم کا ترجمہ یا تفسیر لوگوں تک پہنچانا
الحمدللہ دو تفسیریں اردو میں، ایک پنجابی میں، ایک ذرا مجمل، ایک بہت مفصل، اللہ نے مجھے توفیق دی، اس کا احسان ہے، اس میں کوئی میرا کمال نہیں۔ وہ تو درخت تھا، سوکھ چکا تھا، نہ اس کا سایہ تھا نہ پھل تھا۔ درخت کے دو ہی فائدے ہوتے ہیں، سایہ دیتا ہے یا پھل دیتا ہے۔ جو سوکھ گیا، نہ اس کا سایہ رہا نہ پھل۔ ایک جلانے کی لکڑی تھی، چولہا گرم کرنے کی، اللہ نے اسے ذریعہ کلام بنا دیا، اپنے نبی کے ساتھ ہم کلام ہونے کے، یہ اس کا کرم ہے، اس نے توفیق دی۔ الحمدللہ وہ مکمل ہوئیں تو بہت سوچا، خیال تھا کہ حیات طیبہ پر، سیرت پر بھی کوئی مجمل سی تاریخ جمع کر دی جائے جو صحیح ترین ہو، اور اس میں زیادہ بہت پھیلاؤ نہ ہو کہ عام آدمی اسے سمجھ سکے۔ یہ جو زیادہ لمبی بحثیں ہیں یہ اہل علم کے لیے ہیں، وہ کرتے رہیں۔ عام آدمی کو تو چاہیے کہ اس کا مطلب میرے لیے کیا، مجھے کیا کرنا ہے۔ تو پھر دوستوں کی آراء بھی تھیں، اللہ کی توفیق کو یہ خیال آیا کہ آج کل ایک طوفان اٹھ رہا ہے، بات بات پر سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں حدیثیں، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، نئے نئے مذہب انہیں پر پیدا ہو رہے ہیں۔ تو مشکوٰۃ شریف صحیحین کا سب کا نچوڑ ہے۔ صحیحین میں زیادہ حدیثیں ہیں، لیکن صحیحین میں تو یہ ہے نا کہ ایک حدیث اگر 15 روایتوں سے پہنچی ہے تو وہ 15 حدیثیں بن گئی ہیں، ایک 10 روایت سے پہنچی ہے تو 10 حدیثیں بن گئی ہیں، ایک حدیث ایک ہی ہے 20 طرح سے پہنچی ہے، اس کے پہنچنے کے ذرائع 20 ہیں تو وہ 20 حدیثیں بن گئی۔ تو صاحب مشکوٰۃ نے ایک ایک نقل کر کے وہ جمع کر دی۔ تو اللہ کریم کو یہ منظور تھا، اس نے توفیق دی۔ مشکوٰۃ شریف کا عام فہم، جدید اردو، آج کی اردو اور آج کے حالات کا موازنہ کرتے ہوئے ہم نے کوشش کی، اللہ کریم نے توفیق دی، ایک جلد مکمل ہو گئی۔ اب خیال یہ ہے کہ دوسری جلد بھی اگلے اجتماع میں شروع کی جائے تاکہ ساتھیوں کو بھی فائدہ ہو۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے سے، یہ تو اللہ کریم کو پتہ ہے کون ہوگا، ہم ہوں گے، آپ ہوں گے، یا ہماری جگہ کوئی اور ہوگا۔ بہرحال کام اتنا ہی ہو سکتا ہے جتنا اللہ کو منظور ہو۔ تو یہ چند گزارشات میرا خیال تھا کہ اسی کتاب کا دیباچہ بھی بن جائیں گی اور احباب کو براہ راست گوش گزار بھی ہو جائیں گی، تاکہ آگے حدیث شریف کو مطالعہ کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آسانی ہو۔ اللہ کریم قبول فرمائے، فرصت اور موقع دے کہ اور کام کر سکیں اور وہ ہمارے زاد آخرت بنے، اللہ کی رضا کا سبب بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پسند فرمائے اور اس بارگاہ میں شرمندگی نہ ہو۔ اللہ کریم قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔
انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا وحلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک۔